الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لأقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا ہفتہ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کے ساتھ ایک خصوصی مدد کا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک شیاطین، جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں، انہیں جکڑ دیتے ہیں، جس سے مسلمانوں کی روحانی قوت اور طاقت بڑھ جاتی ہے۔ نیک اعمال کرنے میں انہیں زیادہ مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، خود بخود طبیعت خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں راغب ہوتی ہے اور چلتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد شیاطین جو ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کا تصرف انسانوں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے شیاطین کو ہر انسان میں اتنا تصرف دیا ہے کہ وہ ہمارے خون کی نالیوں میں دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، ہر وقت وہ ہم پر حملہ آور رہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس پر شیطان حملہ آور نہ ہوتا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی حضور سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیاطین آپ پر بھی زور آزمائی کرتے ہیں، آپ پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حملہ آور تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے شر سے میری حفاظت فرماتے ہیں، ان کا تصرف مجھ پر چلتا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے تصرف سے بچا کے رکھا ہے۔ باقی انبیاء کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے اوپر شیطان کا داؤ پیچ چل جاتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں چلتا، چل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو انہیں فوراً اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان کا ہم پر حملہ ہو گیا، تو وہ فوراً اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں سچی۔ جب وہ سچی معافی مانگ لیتے ہیں تو گویا شیطان کا حملہ نہ ہونے کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسی توبہ کرتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ سے سچی معافی مانگتے ہیں کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ درجات حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہاں جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں،
ان آیتوں میں اللہ پاک نے جب شیطان کو ملعون اور مردود قرار دیا اور زمین پر اسے بھیجا، اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قسمیں کھائیں۔ ایک تو یہ کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں ان پر دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، بائیں طرف سے بھی، آگے سے، پیچھے سے، ہر سمت سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو میں یرغمال بنا دوں گا۔ تھوڑی قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہوں گے آپ کے جو آپ کا شکر کرنے والے ہوں گے، زیادہ تر کو میں اپنے جال میں پھنسا لوں گا۔ دیکھو میرے بھائیوں، ایک بات سمجھو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ بات، اللہ نے اس کو طاقت بھی دی ہے، اختیار بھی دیا ہے، اور ہمیں بھی طاقت دی ہے، ہمیں بھی اختیار دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھی شیطان کو تو طاقت دے دی اور ہمارا حمایتی کوئی نہیں۔ اللہ نے ہمارے ساتھ فرشتوں کو جوڑ رکھا ہے۔ اگر شیطان ہمارے دل میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے تو ساتھ فرشتہ خیر کا خیال بھی ڈالتا ہے، اور وہ بھی ہمیں کہتا رہتا ہے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے آپ کو ہدایات ملتی رہتی ہیں۔ فرشتہ اپنا کام کر رہا ہے اور شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے، اور اسی کشمکش اور اسی لڑائی میں کامیابی کا نام تو اصل تقوی ہے۔ اب مثال کے طور پر فرشتے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز کا کوئی کمال نہیں ہے، کوئی کمال کی بات نہیں۔ فرشتے روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے روزے کا کوئی کمال نہیں۔ آپ کہیں گے بھئی وہ کیسے، ان کے روزے کا کمال کیوں نہیں، ان کی نماز کا کمال کیوں نہیں؟ دیکھو ایک بات سمجھو، ایک آدمی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، آنکھوں سے اسے نظر نہیں آتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میری آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہوا، میری آنکھیں نے کبھی وہ بھائی تیرے پاس وسائل ہی نہیں تھے، آنکھ ہوتی پھر گناہ نہ کرتا تب کمال کی بات تھی، تیرے پاس تو گناہ کی طاقت ہی نہیں تھی۔ ایک اور آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے کبھی کان سے غیبت نہیں سنی، گانا نہیں سنا۔ بھئی تو ہے ہی بہرا، سنے گا کیا؟ گویا ان کے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت ہونے کے باوجود اپنی طاقت کو اللہ کے ڈر اور خوف سے بچا کے رکھنا، اس کا نام کمال ہے، اسی کا نام تقوی ہے، اور یہی چیز اللہ کو فرشتوں سے بڑھ کر لگتی ہے۔ فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا، فرشتے کو بھوک ہے ہی نہیں، پیاس ہے نہیں، فرشتے کو تھکاوٹ نہیں ہے، فرشتے کو سستی کاہلی نہیں ہے۔ فرشتہ جو کام کہہ دیا بس وہ کرنا ہے، نہ ہے نہیں۔ آپ کے ساتھ تھکاوٹ ہے، آپ کے پاس شیاطین کے حملے ہیں، آپ کے اوپر طرح طرح کے خیالات ہیں، وساوس ہیں، ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا، ادھر سے آپ آفس سے نکلے، اب ایک دل چاہتا ہے کہ بھئی گاڑی کہیں روک لیں، جماعت سے نماز پڑھ لیں، فلاں مسجد میں بھی اتنے بجے جماعت ہے، فلاں میں بھی، فلاں میں بھی، فلاں میں بھی، اور ایک شیطان بھی ساتھ لگا، وہ کہتا ہے نہیں ابھی چھوڑ دو، لیٹ ہو جائیں گے، آپ لیٹ ہو جائیں گے، گھر جا کے پڑھ لیں، گھر جا کے پڑھ لیں۔
اچھا یہاں ارے 2 منٹ تو وضو میں لگ جائیں گے، جماعت کھڑی ہو جائے گی، 2 رکعتیں نکل جائیں گی، گھر جا کے پڑھ لیں گے۔ جب گھر میں آئے اچھا بھائی پہلے نہا لیں، کپڑے بدل لیں، نہا لیے کپڑے بدل، اچھا کھانا لاؤ گے، کھانا آ گیا، ارے اب تو اچھا انشاءاللہ کل سے جو ہے نا پڑھیں گے، آج نماز کی چھٹی ہوگی۔ یہ دیکھیے یہ شیطان کا حملہ ہو رہا ہے نا فرشتوں میں، یہ نہیں ایسے میں شیطان کے حملے کو توڑنا اور اس کو کہنا کہ نہیں مجھے راستے میں ہی نماز پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، کچھ نہیں ہوگا، پہلے مجھے یہ کام کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ شیطان اتنا طاقتور ہے کہ وہ آپ کی گاڑی نہ رکنے دے، اڑا کے لے جائے، نہیں، آپ ہمت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بس اتنی سا اس کا جال مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، بس بات اتنی ہے کہ ہمیں مرد بننا ہے، نہ مرد نہیں، ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں، ڈھیر ہو جاتے ہیں، ڈھیر نہیں، ہمت دکھانی۔ آپ نے ہمت دکھا دی آپ اس پر سوار ہو جائیں گے، نہیں دکھائی تو خیر سے آپ اس کی سواری تو ہیں۔ اگر ہم نے ہمت نہ دکھائی تو ہم اس کی سواری تو ہیں، وہ ہمارے اوپر سوار تو رہتے ہیں، اور اگر ہمت دکھا دی تو ہم اس پر سوار ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے، اور بہت سارے اللہ کے بندے ہیں۔ ہمیشہ کام کا اصول یہ ہے کہ دکان والا اپنے برابر والے کو دیکھتا ہے کہ یار اگر یہ اتنا وقت دے سکتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر یہ اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو یہاں تک لے گیا، میں کیوں نہیں لے جا سکتا؟ اگر اس نے یہ کام کر لیا، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمیں بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر فلاں شخص وہ یہ نیک کام کر سکتے ہیں اور اسی معاشرے کے فرد ہیں، تو ہم کیوں نہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اکثر و بیشتر حضرت مولانا محمد یوسف ردیہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ انہیں، حضرت تقی صاحب اور دیگر اکابر ان پر نظر ہوتی ہے کہ اگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ سارے کام خیر کے کر رہے ہیں اور اللہ ان سے لے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر یہ لوگ عرصہ دراز سے تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتے ہیں اور ان کی نماز نہیں چھوٹتی، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اشراق کی پابندی کرتے ہیں، نظر کی پابندی کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ان کے ساتھ یہ جو عوارض ہیں وہ نہ لگے ہوئے ہیں۔ آخر محنت کی، جب محنت کی اللہ نے انہیں اس مقام پر پہنچا دیا، کوئی اور محنت کرے گا اس کو بھی اللہ اس مقام تک پہنچا دیں گے۔ ایسا نہیں جیسے دنیا کے کاموں میں ہم محنت کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام مقصد تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی محنت کریں گے تو اللہ ہمیں مقصد تک پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ پھر بھی یاد رکھیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے بعد بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اب میرے اوپر شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا، اب میرے اوپر نفس کا حملہ نہیں ہو سکتا، یا جو کوئی بڑے حضرات ہیں وہ شیطان کی پہنچ سے باہر ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے اوپر بھی شیطان کی تلوار مستقل لٹک رہی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت غشی طاری ہوتی ہے، پھر ہوش آتا ہے اور پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، تو جب ہوش آتا ہے تو پوچھتا کہ بھئی آپ کسے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں؟ کیا فرماتے ہیں کہ شیطان میرے سامنے آ کے کھڑا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ آپ میرے داؤ پیچ سے بچ کر نکل گئے، آپ میرے داؤ پیچ سے بچ کر نکل گئے۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، جب تک ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا اس وقت تک میں آپ کے داؤ پیچ سے بچ کر نہیں نکلا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو اچانک ایک روشنی نمودار، اب
ہم جیسے لوگ ہوں وہ کہیں 10 لوگوں میں آگے بتائیں بھی کہ بھئی ہماری تو اتنی کرامتیں ہو گئیں کہ ہم جب جنگل میں نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو نور ہی نور پھیل جاتا ہے، نور ہی نور پھیل جاتا ہے۔ اب مریدین بھی کہیں واہ واہ امام صاحب تو ہمارے پہنچ گئے، نہیں۔ جب حضرت نے یہ دیکھا تو حضرت نے، اور ساتھ ہی یہ آواز بھی آئی حضرت کو کہ عبد القادر ہم آپ سے راضی ہو گئے، آپ کو جو عبادات آپ کر رہے ہیں اب نہ بھی کریں، ضرورت نہیں۔ فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود ملعون کسی اور کو دھوکہ دے، کسی اور کو دھوکے میں لے، کسی اور کو اس جال میں پھنسا۔ تو شیطان نے کیا کہا، عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ گیا، یعنی تجھے علم تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھدار تھا، تو میرے داؤ کو اور میرے جال کو سمجھ گیا، اپنے علم کی وجہ سے آپ جو ہیں میرے جال سے نکل گئے۔ پھر اس نے ایک اور جال ڈال دیا، ایک اور جال ڈالا۔ حضرت نے فرمایا توبہ توبہ توبہ، میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل سے بچا۔ کوئی اور ہوتا پھول جاتا، کیوں بھائی کیسا علم، شیطان کو چکر دے دیا، اور شیطان کہتا ہے میں نے سب کو چکر دے دیا۔ تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ شیطان نے تو قسم کھا رکھی ہے، اور وہ ہمارا ہے بھی دشمن، ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، لیکن کمزور ہے، تدبیریں اس کی، چالیں کمزور ہیں، کمزور ہیں، اتنی کمزور ہیں کہ اگر آپ پکا ارادہ کر لیں گے وہ اس کی چال نہیں چلے گی۔ تو اس کے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان جو ہے، جب ہم رمضان المبارک سے پاکیزہ زندگی، اعمال والی زندگی، تقوی والی زندگی، خیر والی زندگی، صدقہ اور خیرات والی زندگی، جب وہ ہم اچھی زندگی گزار کے اب باہر آئے ہیں رمضان سے، تو اب ہم ظاہر سی بات ہے مسجد میں تو بیٹھے نہیں رہیں گے، گھر میں بھی نہیں بیٹھے رہیں گے، اب یہ بھی نہیں کریں گے کہ بھی تسبیح لے کے گھر میں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، نہیں، کمرے میں بند نہیں ہوں گے، اب ہمیں مارکیٹ میں بھی جانا ہے، دکان پہ بھی جانا ہے، لوگوں سے بات چیت بھی کرنی ہے، ڈرائیونگ بھی کرنی ہے، سارے دنیا کے معاملات کرنے ہیں۔ جب سارے دنیا کے معاملات کرنے ہیں تو ان سارے معاملات میں قدم قدم پر وہاں تو حاجی شیطان کو 7 کنکر مار کے آتے نا 3 دن، شیطان غصے میں آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے مار لیں، اس کے بعد ساری زندگی میں نے تجھے مارنی ہے حاجی صاحب۔ اور پھر شیطان جو ہے جب حاجی صاحب وہاں سے نکلتے ہیں نا کینکر مار کے، تو پھر شیطان پکڑتا ہے، کبھی ایئرپورٹ پہ پکڑ لیتا ہے۔ بھئی ایئرپورٹ پہ کیسے پکڑا؟ 2 نمبری، حج کر کے آ رہے ہیں اور سامان وزن کرانے میں 2 نمبری کر رہا ہے، شیطان وزن کرانے میں 2 نمبری کر رہا ہے، یعنی وزن زیادہ ہے اس کو کم کر کے پیش کر رہا ہے، زمزم لانے کے لیے رشوت دے رہا ہے، بنگالی کے ہاتھ میں پیسے رکھ رہا ہے، کنکر مار رہا ہے نہیں مار رہا شیطان۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر قدم پر جب انسان اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں سفر کرنا تھا تو اسٹیشن پہ گیا، جب اسٹیشن پہ گیا تو بارش شروع ہو گئی، جب بارش شروع ہو گئی تو اب میں جو ہے کہاں جاؤں کہاں بیٹھوں، تو کہا کہ ایک جگہ میں مجھے بٹھایا، اس نے ایک گارڈ تھا وہ تھا ہندو، ایک جگہ بٹھایا، اور جب بٹھایا تو لائٹ چلی گئی، لائٹ نہیں تھی، تو اب وہ جو ہندو تھا وہ لالٹین لے کے آیا، لالٹین لے کے آیا، تو میرے دل میں فوراً طبیعت میں ایک یہ پیدا ہو گیا کہ یہ مشترکہ فنڈ سے اسپیشل میرے لیے لالٹین لے کے آیا ہے،
تو یہ میرے دل میں یہ بات آئی، ادھر میرے دل میں یہ بات آئی، ادھر اللہ نے اس ہندو کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اس ہندو نے کہا مولوی جی مجھے پتہ ہے کہ تو تھانہ بھون سے آیا ہے، میں اس لیے لالٹین میں اپنے پیسوں کا تیل ڈال کے لایا ہوں، یعنی میرے ذاتی پیسوں کا تیل ہے، میں اس کو جہاں مرضی استعمال کروں۔ تو حضرت فرمانے لگے میں خوش ہو گیا، میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے تھے یہ فرشتے نہیں تھے، لیکن اس بات کا احساس رہتا تھا ہر وقت کہ کہیں کوئی ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے اور اس سے ہم بچ جائیں۔ پوری کوشش کرتے تھے اس بات کی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ جب کوشش کرتے تھے تو اللہ ذرائع پیدا کر دیتے تھے، اللہ ذرائع پیدا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کوشش کی کہ وہاں گناہ کی جگہ سے بھاگ کر دروازے کی طرف گئے، باوجود اس کے کہ حضرت جانتے تھے کہ دروازے پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور چابی میرے پاس نہیں ہے، لیکن جب حضرت نے کوشش فرمائی، بھاگ کر دروازے تک پہنچے تو رب کریم کی قدرت حرکت میں آئی، اللہ نے تالے توڑ دیے اور دروازہ کھل گیا، نکل گئے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جیل میں چلے گئے، جب جیل میں چلے گئے تو اب وہ روزانہ جمعے والے دن غسل کر کے کپڑے بدل کر اندر سے کوٹڑی سے جیل کے دروازے تک آتے اور آگے سے اس کو سپاہی کہتا کہ مولوی جی باہر نہیں جا سکتے۔ وہ کہنے لگے میں بھی یہیں تک آتا ہوں، اپنی حجت پوری کرنے کے لیے آتا ہوں کہ یا اللہ میں اتمام حجت کے لیے، یعنی جو میرے بس میں تھا اس کو کر گزرا، آگے کا میں مکلف ہوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میرے آپ کے دل میں دیکھو، ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور سے ذکر کیا اور ایسا ذکر کیا کہ میرے ساتھ یعنی اس قدر میں بعض دفعہ مغلوب ہو جاتا ہوں کہ گناہ ہونے کا مجھ سے اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قلم لکھ کے خشک ہو گیا، جو لکھا جا چکا وہ لکھا جا چکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوشش کرو، کوشش کرو۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ حضور سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نوجوان آدمی ہوں، شادی میری ہوئی نہیں، میں گناہ میں مبتلا ہونے کا مجھے اندیشہ اور یقین رہتا ہے اور میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں، تو کیا میں اپنی مردانہ صلاحیت کو ختم کر دوں؟ یہ کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے کہ اس کے بعد معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ فرما دیتے ہاں ہاں کر دو، نہیں، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ یہ کیا کمال ہے؟ یہ تو کوئی کمال نہ ہو۔ ہر دفعہ میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا اور خون کے گھونٹ پینا، اس موقع پر اپنے اوپر صبر کر کے اپنا خون کرنا، تیرے اس خون پر اللہ کے ہاں تیری کیا قیمت بڑھتی ہے تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس کا تو آسان سا حل ہے، ایک آدمی کہے میں تو گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا لہٰذا میں خودکشی کر لیتا ہوں، چلو جی معاملے صاف ہو گئے، خودکشی کر لیتا ہوں۔ نہیں بھائی، انسان بنائے ہی اس لیے ہے تجھے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اللہ پاک نے تیرے اندر طاقتیں رکھی ہیں، ان طاقتوں سے لڑنا، کیوں نہیں لڑتا؟ ان طاقتوں سے لڑ جو طاقتیں تجھے برائی کے اوپر آمادہ کر رہی ہیں اور برائی کی طرف آگے بڑھا رہی ہیں۔ تیرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو اللہ سے دعا کر، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو اللہ سے مانگ،
صبح اٹھ کر پہلا کام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے یہ دعا کر، اے اللہ آج کا دن میں آپ کو آپ کی ربوبیت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کو آپ کی شان کبریائی اور آپ کی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کے تمام محبوبین کا واسطہ دیتا ہوں، آج کا دن اپنے کرم اور فضل سے مجھے ہر گناہ سے بچا لے۔ مانگ اللہ سے۔ قرآن پاک ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ صحابہ کرام کو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میدان جہاد میں کافروں کے مقابلے میں تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو کیا کافروں کو زخم نہیں پہنچتے؟ وہ لوہے کے بنے ہیں، وہ اسٹیل کی باڈی والے ہیں، انہیں زخم نہیں پہنچتے، ان کا جسم چھلنی نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس پر اللہ فرما رہے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں تو اللہ سے اجر و ثواب کی امید ہے، جنت کی امید ہے، اللہ کی رضا کی امید ہے، انہیں تو یہ بھی امید نہیں ہے۔ وہ تو ایک باطل نظریے پر، شیطانی نظریت پر، شرکیہ نظریے کے اوپر لڑ رہے ہیں اور اپنی جان پر کھیل رہے ہیں، اور آپ تو دین حق کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں، جنت کو پانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو زخم آ گئے تو کیا ہوا؟ کوئی بڑی بات ہے؟ یہ صحابہ کو ان کی تربیت کی جا رہی، اصلاح کی جا رہی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑتے کیا؟ دکاندار سے کتنی بحث کرتے ہیں 4 روپے کے لیے، سبزی والے سے کتنی بحث کرتے ہیں، گوشت والے سے کتنی بحث کرتے ہیں، دودھ والے سے کتنی بحث کرتے ہیں، اور گاڑی والے سے، کرائے والے سے کتنی بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا کرایہ، نہیں بھائی اتنا کرایہ، اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں نا۔ جب یہاں اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، زبان چلا رہے ہیں، ہاتھ چلا رہے ہیں، تو یہاں بھی تو اپنے حق کے لیے لڑے نا۔ یہ حق تمہارا وہ ہے جو اللہ نے دیے ہے، شیطان سے اپنا حق شیطان کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ اور اسی پر اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک نگاہ اپنی، ایک نگاہ، 1000 نہیں، 2 نہیں، 3 4 ہزار نہیں، ایک نگاہ غیر محرم پر پڑھنے سے بچا دی۔ دل چاہ رہا ہے کہ میں غیر محرم کو دیکھوں، دل چاہ رہا ہے غیر محرم کو موبائل میں دیکھ لوں، دل چاہ رہا ہے غیر محرم سے ویسے دیکھ لوں، لیکن نہیں بچایا کہ اس پر میرے اللہ کی لعنت ہے۔ تو فرمایا اس ایک دفعہ بچانے پر اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ قیمت تو دیکھیں کتنی بڑی ہے، یعنی ایک نظر بچانے کے اوپر اگر حملہ سخت ہے تو قیمت تو دیکھیں کتنی پڑ رہی ہے کہ اللہ کا دیدار کو معمولی بات ہے، یہ کتنا بڑا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے پیارو کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے سے باہر نکلے ہیں، تو اب ہم نے سارے ہی کام کرنے ہیں، جو دنیا کے کام ہیں وہ کرنے ہیں۔ تو ان دنیا کے کاموں کو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا دامن بچانا، اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنا دامن بچانا، اپنے ایمان کی چادر پر، ایمان کے لباس پر، تقوی کے لباس پر دھبا نہ آنے دینا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ آ جائے فوراً دھو لیں، 1000 دفعہ آئے 1000 دفعہ دھو لیں۔ بھئی ایک آدمی گھر سے نکلا، روڈ کے اوپر چل رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، اب وہ تو بڑی طرح سنبھل کے چل رہا تھا، پاس سے گاڑی گزری، وہ نشان آ گئے، چھینٹیں آ گئی، تو کیا وہ چھینٹے کو دھوئے گا؟ نہیں، چلو آ گئی ہیں تو اب پڑی رہنے دے، کوئی بات نہیں، اکٹھے ہی دھو لیں گے اگلے سال، نہیں، فوراً دھوتا ہے، برا لگ رہا ہے فوراً دھوتا ہے، یا لباس بدلتا ہے یا فوراً دھوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم نکلیں گے تو جگہ جگہ گناہوں کے کیچڑ پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ گناہوں کا، اس سے ہماری عزت کے لباس پر، تقوی کے لباس پر، ایمان و اعمال کے لباس پر نشان آئیں گے۔ تو ان نشانوں پہلے سے پیش بندی کرنا، میں نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، کہاں چلنا ہے،
پھر اگر آ جائیں ان کو دھو لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینا۔ اور ایک چیز، ایک عمل، اس کو تو پلے باندھ لیں، وہ کیا؟ روزانہ رات کو توبہ کر کے سونا، روزانہ رات کو توبہ کر کے سونا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو سونے پر سہاگا، لیکن بعض دفعہ شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ کون 2 رکعت پڑھے گا، چلو اچھا کل پڑھ لیں گے۔ نہیں، بس پڑھ لیں تو بہت اچھا، نہیں تو ویسے ہی ہاتھ اٹھا دیں۔ ہاں اے اللہ، آج دن بھر جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے اس میں ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ گھر سے نکلا کہاں کہاں پہنچا، کس کس سے ملاقات ہوئی، کیا کیا بات ہوئی، کتنی زبان سے میرے جھوٹ نکلا، کتنی زبان سے غیبت ہوئی، کتنی زبان سے گالی ہوئی، اور کتنا میں نے فضول بات کی، کیا میں نے سنا، کیا میں نے دیکھا، کیا میں نے کیا۔ ان سب کو ذہن میں لائیں ایک لمحے کے لیے، اور پھر اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما۔ دیکھو شیطان دل میں یہ خیال لائے گا کہ آپ نے کل پھر یہ کرنا ہے، یا کل پھر آپ سے یہ ہو جائے گا۔ توبہ کے ٹوٹنے کے اندیشے سے، میری توبہ ٹوٹ جائے گی، یہ اندیشہ ہے، اس اندیشے سے توبہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ نہیں چھوڑنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپریشن کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یعنی 1% امکان ہے کہ کامیاب نہ ہو، اور 90% امکان ہے کامیاب ہو جائے، تو آپ 10% کو خاطر میں نہیں لاتے، آپ آپریشن کراتے ہیں، آپریشن کراتے، دوائی کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے توبہ کے ٹوٹنے کے اندیشے سے، خوف سے، خیال سے توبہ ترک نہیں کرنی چاہیے، فوراً توبہ کریں۔ اس وقت جس لمحے توبہ کر رہے ہوں اس لمحے سچا ارادہ ہو، پکا ارادہ ہو، سچا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہو کہ یا اللہ میں گناہ نہیں کروں، اے اللہ مجھے معاف فرما، بس آپ کی توبہ ہو گئی، پہلا حساب ختم ہو گیا، نئے سرے سے زندگی شروع ہو گئی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اب رمضان کے بعد شیطان بھی کھلا ہے، ہم بھی کھلے ہیں، وہ بھی اپنا ہاتھ دکھائے گا، ہم بھی اپنا ہاتھ دکھائیں گے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت کہتے ہیں، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، اگر کبھی اس نے گرا دیا تو کبھی تو بھی گرا لے۔ ہمت مضبوط ہوں گی تو انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ ناکام نہیں فرمائیں گے۔ اگر وقتی طور پر کبھی ایسا ہوا بھی تو انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہے، کامیابی آپ۔ اسی لڑتے اسی لڑائی میں، شیطان اور نفس کے ساتھ اسی لڑائی میں اگر انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کے عشاق میں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں کھڑے ہوں گے۔ اگر ایک آدمی حج کے لیے گیا، حج کیا نہیں، راستے میں انتقال ہو گیا تو حج والوں میں شامل ہوگا۔ جہاد کے لیے نکلا، جہاد کیا نہیں، راستے میں انتقال، جہاد کا ثواب مل گیا۔ ہجرت کی نیت سے نکلا، ہجرت کی نہیں، راستے میں انتقال، ہجرت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں، تعلق میں نفس اور شیطان کے ساتھ لڑتے زندگی گزار دی اور موت آ گئی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے محبوبین اور عشاق میں شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے محبوبین میں شامل فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما،
اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیہ، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما، کامل اور مکمل فرما۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ یا اللہ پاک اپنا پاک نام صحیح صحیح لینا نصیب فرما، پابندی سے لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ذکر اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس کی جو برکات، جو انوارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔